آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے طے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا بہت وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک دفعہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی، سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ دوسرے سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا یا سنا تھا؟ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لوٹانے کا نام سخاوت نہیں۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدہ کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، وہ تو ایک غریب لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے اپنے میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا بھاری گٹھڑا اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر دوری ہو رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکرا کر پوچھا، آپ کے شہر میں حاتم طائی رہتا ہے۔ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے تو حاتم نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا۔ سبق یہ ہے دوستوں کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل
حب اسلام میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔